قرآن کریم میں اعلان کر دیا ان اللہ عنده علم الساعہ. ساری دنیا کے علم رکھنے والوں، ساری دنیا کے علم سے واقف رہنے والوں، 5 علم ایسے ہیں جن کا علم میرے علاوہ کسی کو نہیں. بڑے بڑے خدائی کا دعویٰ کرنے والے ہیں، لیکن موت نے ان کی خدائی کے دعوے پہ پانی پھیر کے رکھ دیا اور دنیا والوں کو بدلا دیا. جو دنیا والوں کو اپنا آپ بچا نہیں سکتے، دنیا کی زندگی کو جلا کیسے بخشیں گے؟ حکومتی بھی پاس تھی، مال بھی پاس تھا، اثر و رسوخ والے تھے، دبدبے والے تھے، عہدوں والے تھے، وجاہت و جلال والے تھے، لیکن موت نے ساری چیزوں کو دھوکے رکھ دیا. انبیاء علیہ السلام کا پیغام بھی یہ تھا، اور لوگوں جس نے تمہیں پیدا کیا اس کے پاس تم نے لوٹ کے جانا ہے، اور لوٹنے کی تیاری کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے. ہم تمہارے سے زیادہ دنیا کما سکتے ہیں، تمہارے سے زیادہ تخت و تاج پہ راج کر سکتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کو ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا. اللہ اکبر کہ دنیا مرے ہوئے بدبودار جانور سے زیادہ اس کی حیثیت اللہ کے دربار میں کوئی نہیں. صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ساتھ لیا. صحابہ کرام ساتھ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی غالباً راوی ہے. آپ بستی سے باہر کچرے کے ایک روڑی کے ڈھیر کے پاس پہنچ گئے. ایک بکری کا میمنہ مرا ہوا چھوٹی سی عمر کا کچرے کے ڈھیر پہ دیکھا. آپ نے فرمایا میرے یارو کون ہے جو قیمت ادا کر کے اس کو لے لے؟ عرض کرنے لگے کملی والے حرام کا جانور ہے، مرنے کے بعد حرام ہو گیا. کملی والے ہے بھی چھوٹا سا. اللہ اکبر، کون ایسا ناسمجھ ہے، کون ایسا باطل ہے، کون ایسا بے وقوف ہے جو اس کے لیے قیمت ادا کرے گا، اپنے درہم و دینار کو ضائع کرے گا؟ رحمت العالم نے ارشاد فرمایا اس جانور پر تم ایک درہم بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں. اور سن لو پروردگار عالم کے دربار میں اللہ اکبر اس دنیا کی قیمت اس جانور سے بھی کم ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرما کے چلے گئے دنیا تو اس خوبصورت رنگدار سانپ کی طرح ہے جس کے اوپر اتنے بیل بوٹے، جس کے اوپر اتنے نقش و نگار ہیں، جس کے اوپر اتنی خوبصورتی ہے، لیکن اندر اس کی زہر بھرا پڑا ہے. اور لوگوں تمہیں کیا پتا کہ اپنے رنگ و نکھار کی وجہ سے تمہیں اپنے پاس گھیر کے لے آتی ہے اور ایسا ڈستی ہے انسان خدا کو قیامت کے دن وہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. بڑے بڑے لوگ آئے دنیا کے اندر حکمرانی کر کے چلے گئے، حتیٰ کہ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ اکبر ساری کائنات کے لوگوں کو بتلا دیا. او خدا کے بندو، او خدا کے بندو، دنیا کو سامنے رکھ کر اپنی آخرت بھول نہ جانا. اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، اور آخرت کی کامیابی اسی دنیا کی زندگی پہ بنے گی. اور 4 دن کی یہ زندگی ہے، ایسی گزار کے جاؤ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اس حالت میں مرو کہ تم اپنے رب سے راضی، تمہارا رب تمہارے سے راضی ہو جائے. اس دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کی راہ اختیار کرنی پڑے گی، نبی علیہ السلام کے صحابہ کی راہ اختیار کرنی پڑے گی. اگر یہ دنیا تیرے میرے دل میں گھر کرنے لگے، فوراً یاران محمد پہ نظر ڈال لو. غلامان محمد کے پاس فتوحات کے بعد کتنا مال و زر آیا، کتنا سامان آیا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دیکھنا تو دور کی بات ہے اس مال و زر پر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. جناب سیدنا عمر فاروق
کسی نے پوچھا امیر المومنین بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ اس لیے رو رہا ہوں، ڈر رہا ہوں، لگتا ہے اللہ پاک نے عمر کی محنتوں کا صلہ دنیا میں دے دیا ہے۔ یہ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس کے پاس کسی ملک سے مشک آیا، خوشبو آئی، اللہ اکبر، اس کی تولنے کا وقت آیا، بیوی کہنے لگی اتنا آسان کام میں کر دوں گی، فرمایا تیرے سے نہیں تلواؤں گا، مدینے کی کوئی عورت تول دے، مشک کو اٹھاتے وقت کہیں تیرے کپڑوں پہ مشک نہ لگ جائے، تیرے کپڑوں پہ، تیرے ہاتھوں پہ خوشبو نہ لگ جائے، اس کا جواب کیا دوں گا؟ حضرت عمر کی بیوی زاروں کا تہر رونے لگی، کہوں پر مجھے یقین ہو گیا اپنے عملوں کی وجہ سے بخشی جاؤں یا نہ جاؤں، لیکن تیری بیوی ہونے کے ناطے ضرور بخشی جاؤں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دکھوں کی زندگی گزاری، تکلیفوں کی زندگی گزاری، جب مال صحابہ کرام کی زندگیوں میں آیا، رب اکبر کی قسم ہے جس دل کے اندر خدا رسول کی محبت آ گئی، صحابہ کرام نے اس دل کے اندر دنیا کو رتی برابر بھی قدم رکھنے نہیں دیا ہے۔ مسلمانوں کے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات زندگی اٹھا کے دیکھ لو، آخری دنیا سے جانے کا وقت آیا، فرمانے لگے 2 سال 4 مہینے میں میں نے بیت المال سے 6000 درہم تنخواہ لی، اپنے بچے کو وصیت کر کے گئے، میں مر گیا، میرے کھجوروں کا باغ بیچ کر یہ رقم بیت المال میں ادا کر دینا تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے ابو بکر دنیا کا 1 درہم بھی قبر میں نہیں لے کے جا رہا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی، حضرت عمر زاروں کا تان ہونے لگے، ابو بکر خدا تیرے پہ رحم کرے، تو بعد والوں کو بڑی مشقت میں ڈال کے چلا گیا ہے۔ خلافت کا پہلا دن ہے، مسلمانوں کا خلیفہ مدینے کے چوک میں کھڑا ہو کر مزدور مزدور کی آواز لگا رہا ہے، کوئی میرے سے مزدوری کروا لے۔ ایک بدو آیا، اس کی بھیڑ کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، کہنے لگے میری بھیڑ کو اٹھا کر میرے مقام پہ پہنچا دو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کندھے پہ اٹھائی، کتنے دے گا؟ 2 درہم کے بعد ہوئی، کہا جی 1.5 درہم دوں گا۔ 1.5 درہم میں اللہ اکبر، اس کی بھیڑ بکری کو کندھے پر اٹھا کے اس کے گھر لے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے رو کر آواز دی، ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے خلیفہ تو مسلمانوں کا بن گیا، مزدوری گھر والوں کے لیے کر رہا ہوں، اللہ اکبر، خلافت میں رتی برابر کمی نہیں کروں گا، روزہ انور میں کالی کملی والے کو جا کے میں کھاموں دکھاؤں گا۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى۔ یہ تو وہ لوگ تھے قدم زمین پر سنت کے مطابق رکھتے تھے، ان کی تعلیم میں قرآن آسمان سے نازل ہو جایا کرتا تھا۔ گھر والی سے کہہ دیا کتنے دن ہو گئے خلافت کے منصب پر بیٹھے ہوئے، روزانہ خشک کھانا کھاتا ہوں، بوڑھا ہو گیا، ہڈیاں میری کمزور ہو گئی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے تکلیفیں اٹھا رہا ہوں، کیا یہ اچھا ہو آج کوئی میٹھی ڈش، کوئی میٹھا کھانا آج دسترخوان پہ سجا دیا جائے۔ گھر والی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے ابو بکر میٹھا پکانے کی تیری تنخواہ اجازت نہیں دیتی ہے۔ اس بات کو کیے ہوئے مہینے گزر گئے، ایک دن کھانے کے لیے گھر تشریف لائے، ایک کھجوروں کا ہریرا سا بنا کر سامنے رکھ دیا، ابو بکر نے روٹی سے ہاتھ کھینچ لیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اور میری گھر والی ہے تجھے کہاں سے ملا؟ کہنے لگی جس دن سے تم نے کھانے کی میٹھے کی خواہش کی، اس دن سے لے کر روزانہ کے خرچے سے ایک آنا جمع کر رہی ہوں، مہینوں کے بعد اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ 1 پلیٹ میں میٹھے کی تیار ہو گئی، میں کھا لے، اس دل کی خواہش، اس دل کی طلب کو آج پورا کر لے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان سے اٹھے، اس میٹھے کی پلیٹ کو اٹھا کر بیت المال لے گئے،
اور جا کے بیت المال میں جمع کرا دیا. دروازے پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے آئندہ میری تنخواہ سے اتنا کم کر دو. ابو بکر کا اتنے پیسوں میں مہینے کا گزارا ہو جاتا ہے. جانشین رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کے منبر پر آ کر بیٹھ گیا. رب ذوالجلال کی قسم ہے اس دنیا کے اندر دو عمر آئے, ایک کو مراد رسول کہا گیا اور ایک کو نشانی عمر کہا گیا. اسے عمر بن خطاب کا نام دیا, اسے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کا نام دیا ہے. عمر بن عبدالعزیز کی حکومت کو دیکھ کر دنیا کی زبانوں پر آ گیا عمر تو نہیں ہے لیکن عمر جیسے کام کر کے چلا گیا ہے. شہید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. کھانا کھاتے کھاتے دو آپ کے غلام آ گئے, دو ساتھی آ گئے, کہنے لگے امیر المومنین ہمیں بھی بھوک لگی ہے, ہم نے بھی کھانا کھانا ہے. کیا تھا؟ جو کہ آٹے کی روٹی تھی اور سرکے کا سالن تھا. حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. باہر سے کوئی وفد امیر المومنین کو ملنے آیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. ابو ہریرہ تمہارا امیر المومنین کہاں ہے؟ کہ وہ مسجد نبی کے کونے میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے. اللہ اکبر. وہ وفد گیا, جا کر دیکھا, واپس آ گئے. کہا تمہارا امیر المومنین کا وہ کونے میں بیٹھا ہے. کہا تو تین غلام بیٹھے ہوئے ہیں, ماں تو امیر المومنین کوئی نہیں لگتا. حضرت ابو ہریرہ وفد کے ساتھ گئے, مسجد نبی کے کونے میں جا کے دیکھا کچی زمین پر عمر تہمت باندھ کے زمین پہ بیٹھا ہوا ہے. غلاموں کے کپڑے بھی ویسے جیسے آقا کے کپڑے ہیں. فرمان دو غلاموں کے درمیان ہمارا آقا بیٹھا ہے. وہ وفد اپنی پگڑیاں اتار کے زمین پہ رکھ کے رونے لگ گیا. کہنے لگا وقت کا امام تمہارا ایسا, دنیا کا امام تمہارا کیسا ہوگا. نشانیاں اتنی اعلیٰ جس کی نشانیاں وہ امام الانبیاء کیسا ہوگا. انشاءاللہ وقت آئے گا پاکستان ریاست مدینہ بنے گا, لیکن اپنے اندر حکمرانوں تمہیں عمر جیسی جھلک کو پیدا کرنا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا. حضرت علی نے دیکھا دہار و قطار رو رہا ہے. عمر کیوں رو رہے ہو؟ لگتا ہے اتنا بہادر آدمی موت کے ڈر سے رو دیا. فرمانے لگے موت کا ڈر نہیں, ڈر مجھے یہ ہے پتہ نہیں عمر کے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوگا. کون ہے جو رات کو گلیوں میں پہرا دیتا پھرتا ہے؟ ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے, دروازہ بجا کے اندر چلے گئے. چار بچوں کے درمیان بوڑھی ماں بیوہ کو عورت کو روتے دیکھا. کیا بات ہے؟ کہ تمہیں کیا ٹکڑا سناؤں, 4 دن ہو گئے ان بچوں کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہیں گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تو نے امیر المومنین سے جا کے کیوں نہیں کہا؟ کہنے لگے اچھا اب رہا امیر المومنین کو جا کے کہے گی. اس امیر المومنین کو ہماری خبر کیوں نہیں؟ وہ امیر المومنین نے بتایا کوئی نہیں, میں فاروق اعظم عمر کو تمہاری خبر کا تمہاری حالت کی کیا خبر. اگر رعایت کی خبر نہیں رکھ سکتا تو اسے مسلمانوں کے خلیفہ بننے کی کوئی ضرورت نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام اسلم کو لے گئے. ایک توڑے کے اندر 70 کھجوریں ساز و سامان بھر کے لے آئے. غلام اسلم کہنے لگا میری قبر پہ رکھ دیجئے. فرمایا اگر قیامت کے دن میرے عملوں کا بوجھ تو اٹھائے گا تو یہ توڑا اٹھا لے, ورنہ مجھے اپنے سر پہ رکھنے دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھے پہ رکھ کے لے کے آئے. اللہ اکبر. گھر کے اندر آئے, چولہا جلایا, ہنڈیاں چولہے پہ چڑھا دی, پھر پانی ڈال کے وہ جو سامان تھا ڈال کے حلیرہ سا بنایا. غلام اسلم کہنے لگا چلے اب تو ان کے لیے کھانا تیار ہو گیا. فرمایا جتنا روتا دیکھا تھا تب تک اس نے اتنا ہنسنا کھنستا نہ دیکھ لوں پر واپس نہیں جائے گا. اللہ اکبر. بچے کھانا کھا رہے تھے, بچے کھانا کھا رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حالت طرز حالت کو بدلا. بیٹھے ہوئے تھے, اس طرح
جیسے بکری کا میمنہ ہوا کرتا ہے، جیسے بکری کا میمنہ اچھلا کرتا ہے، عمر اس بیڑے میں ان یتیم بچوں کے سامنے ویسے اچھلنے لگ گیا۔ بچے کھانا کھا رہے تھے، بڑا فرما رہے تھے بکری کا تماشا دیکھو کیسا لگ رہا ہے۔ اماں رونے لگ گئی، کہنے لگی کاش امیر المومنین عمر نہ ہوتا تو ہوتا۔ اسی دوران اس بڑھیا کی زبان سے جملہ نکلا، کہنے لگی اگر امیر المومنین آج فاروق اعظم میرے سامنے آ کے بیٹھ جاتا، اپنی گلے میں دوپٹے کو ہاتھ ڈالا، چادر کو ہاتھ ڈالا، کہ یہ چادر میں عمر کے گلے میں ڈال کے پٹا بناتی، جانوروں کی طرح میں اسے مدینے کی گلیوں میں مدینے کی گلیوں میں گھسیٹتی، لیکن اچھا دن میدان معاشر کا، وہاں تو خلیفے سے میرا ٹاکرا ہو جائے گا، اللہ کے دربار میں میں ایسے گھسیٹوں گی۔ امیر المومنین تو تجھے بننا چاہیے تھا، تیرے اندر یہ صلاحیتیں پیدا ہونا چاہیے تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے سنا بچوں کی طرح رونے لگ رہے، اپنے سر سے پگڑی اتار کر اپنے گلے میں ڈال کے پلٹنا شروع کر دیا۔ فرمایا لے اماں مجھے تو مدینے کی گلیوں میں گھسیٹ لے، یہاں گھسیٹنا برداشت کر سکتا ہوں، قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے عمر گھسیٹنا برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ؟ میرے آپ لوگوں سے عرض کیا دنیا کے اندر دو عمر گزرے، ایک عمر اول دوسرا عمر ثانی، رب ذوالجلال کی قسم ہے عمر بن عبدالعزیز گزرا، حضرت عمر کی خلافت کی جھلک دے کے چلا گیا ہے۔ کون عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ؟ رجا بن حوا کو بلایا، فرمایا اور رجا بن حوا میرے پاس آ کے بیٹھ جا، تین بادشاہوں کے وقت کے خلیفوں کے جنازے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ مروان کو عبد الملک کو میرے قبر میں اتارا، جب میں نے اسے قبر میں اتارا میں نے اس کے چہرے سے کفن ہٹا کے دیکھا، اس کا چہرہ قبلے سے مڑ گیا تھا اور اس کا چہرہ اتنا گورا آدمی تھا، دنیا اس کے حسن و جمال پہ فخر کیا کرتی تھی۔ یہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا سسر عبد الملک بن مروان یہ سسر تھے۔ فرمایا جب ان کو قبر میں اتارا قبلے سے ان کا چہرہ پھر گیا، اللہ غنی کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ولید بیٹے کی باری آئی، یہ مرا، اس کو بھی میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، میں نے کہا میں اس کے چہرے کو دیکھوں، وہ بھی قبلے سے پھر گیا تھا اور اس کا چہرہ بھی سیاہ ہو گیا۔ پھر اس کا بھائی سلیمان بن ملک میرے قبر میں اتارا، اللہ اکبر۔ ابھی اس کی چارپائی قبرستان میں لے کے گئے، قبر کے پاس رکھ کے قبر میں اتارنے لگے، اس کی چارپائی تھر 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 کے کانپنے لگی۔ اس کے بچے کہنے لگے ہمارا ابا زندہ ہو گیا، ہمارا ابا زندہ ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اسے ہاتھ نہ لگاؤ، تمہارا باپ زندہ نہیں ہوا بلکہ قبر کا عذاب اوپر ہی شروع ہو گیا ہے۔ رجا بن حوا کو بلایا، فرمایا رجا بن حوا اب میری باری آنے والی ہے، دیکھنا قبر میں جب اتارے تو میرا چہرہ دیکھنا، آیا قبلے کی طرف یا قبلے سے پھیر دیا گیا ہے۔ بہت بڑے شاعر تھے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، بچپن اور جوانی میں شاعری کیا کرتے تھے۔ پھر آپ کو فاطمہ سے عشق ہو گیا۔ یہ فاطمہ کون ہے؟ 7 بادشاہوں کی ملکہ ہے۔ مروان بھی وقت کا بادشاہ، اللہ اکبر، دادا بھی بادشاہ، پردادا بھی بادشاہ، ابا بھی بادشاہ، 3 بھائی بھی وقت کے خلیفہ بادشاہ۔ عمر بن عبدالعزیز بھی خلیفہ بادشاہ ملی، عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے کو بھی بادشاہ ملی۔ 7 بادشاہوں کے آنگن میں کھیلنے والی یہ ملکہ ہے فاطمہ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، جب آپ کے ذمہ خلافت آئی اپنے گھر آ گئے، 2 سال 4 مہینے غالباً خلافت کا اور آپ کا زمانہ ہے، اپنے گھر آئے، فرمایا میرے ساتھ وعدہ کر لے۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے آج اللہ کے واسطے تجھے کہتا ہوں اپنے حق مجھے معاف کر دے، اگر اپنے حق مجھے معاف نہیں کرتی تو جا میں تجھے میرے سے طلاق لے، اپنے گھر جا کے عیش و آرام کر لے۔ اب عمر بن عبدالعزیز اللہ کی مخلوق کے حق پورے کرے گا، اپنے تیرے حق کی
غنی زندہ رہا، رب اکبر کی قسم ہے میں نے رات کو ایک وقت بھی بستر پہ اسے کبھی سوتے نہیں دیکھا ہے۔ کون بھی عمر بن عبدالعزیز فرمایا جسے اللہ کا اتنا خوف تھا بستر پہ کبھی نہیں آیا، جب سے میں نے اپنے حق معاف کیے کبھی اس نے شریع غسل نہیں کیا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا مسلمانوں تمہارے حکمران پر عید کا دن آ گیا، اللہ غنی، فاطمہ بیوی کہنے لگی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ اکبر، بنو امیہ کے سرداروں نے خریداری کر لی، شاپنگ کر لی، طرح طرح کے مارکیٹوں سے پوشاک لباس لے آئے، انہوں نے اپنے چچا داد تائے داد کو دیکھا، گھر آ کے میرے کپڑے کا دامن پکڑ کے کہتے ہیں اللہ غنی، کیا کہ بھی اب پیسے کپڑے دلواؤ کیا کریں؟ عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے میں کہاں سے لے کے آؤں؟ گھر والی نے مشورہ دیا 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لے۔ بیت المال کے وزیر مزاحم کے پاس سے لے گئے اور کہنے لگے مزاحم میری ایک بات مان لے، میں تیرے سے منت سماجت کرتا ہوں، کسی کو بتائیو مت، 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دے۔ عمر بن عبدالعزیز کی بات مزاحم نے سنی، پرچہ قلم نکال کے دے دیا، کہنے لگا کہ 1 مہینے کی زندگی لکھ کے آپ دے دو، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ ساری عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ گھر آئے، کہنے لگے بچوں سے کہہ دو پھٹے ہوئے اور پیمند والے کپڑوں سے عید کا گزارا کر لو، تمہارا باپ تمہیں نئے کپڑے نہیں لے کے دے سکتا، میں نے تو اس عمر کی یاد کو تازہ کرنی ہے۔ عید کی نماز پڑھانے کے لیے 23 لاکھ مربع میل کا حکمران اپنے گھر سے نکلا، کرتا پیمند والا پہنا ہوا، پاؤں ننگا، جوتا کوئی نہیں، کسی نے آواز دے دی اوپر تیرے پیر میں جوتا نہیں، عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہا ہے۔ فرما او لوگو حضور علیہ السلام کی تربیت کا کوئی نقص بتاؤ، جوتے کی پرواہ نہ کرو، ننگے پیر بھی عید کی نماز ہو جائے گی۔ دنیا انسانیت نے دیکھا، عیدگاہ پہ پہنچے، عمر نے پانی کا برتن منگوایا، اپنے پیروں کو دھونے کے بعد نماز پڑھا کر سلام پھیرا، فرما او لوگو میں محمد الرسول اللہ کا جان نشین ہوں، اگر میں چاہتا تو اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی جوتے پہن لیتا۔ او لوگو تم گواہ ہو جاؤ، میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دے دی ہے۔ دنیا والوں نے دیکھا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نماز کے لیے تشریف لائے، نماز پڑھانے کے بعد بنو امیہ کے رشتہ دار، بنو امیہ کے لوگ، چچا زاد، تائے زاد، بھتیجے بھانجے آپ کو آ کے گلے ملنے تھے۔ اتنے میں عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے آ گئے۔ آج عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بچوں کا پھٹا لباس دیکھا، زاروں قطار رونے لگ گئے۔ ایک بیٹے نے باپ کے سر کو پکڑ کے اوپر کر دیا، ابا جان مبارک ہو، ہمارے کپڑوں کو دیکھ کے ابا آنکھیں بند نہ کر، ہم نے تو تیرا چہرہ دیکھ کے اپنے سر کو اونچا کر لیا ہے۔ اوے ابا جان ہمیں تو فخر ہے، ہم تیری اولاد ہے، تو نے آج سادگی کے ساتھ پیمند والا لباس اپنے بچوں کو پہنا کر ابا جان تو نے تو فاطمہ کے گھر کی سنت کو ادا کر دیا ہے۔ یہی وہ مقام تھا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلے، نو ازواج مطہرات کے گھروں کے پردے ہٹا کے دیکھے، ہر ایک عورت، ہر گھر والی آنسو بہا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میری گھر والی عید کا دن ہے، آج کیا بات ہے؟ کہا کہ اپنے آپ پہ رونا نہیں آ رہا، تیری حالت پہ دیکھ کے رونا آ رہا ہے۔ کائنات کا نبی جبرائیل جس کے دروازے پر ہر وقت ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، مطارات میں سے کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کے گھر آج عید کے دن بھی چولہے میں آگ جلی ہو۔ کسی طرح یہ خبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پہنچ گئی۔ اللہ اکبر، اے عثمان تجھے کیا پتا تیرے پیارے پیغمبر کے 9 گھروں میں آج چولہا نہ جلا۔ حضرت عثمان غنی عیدگاہ سے اٹھے، جلدی سے اپنے گھر میں گئے، اپنے گھر سے 9 توڑے سامان کے بھرے، 9 گٹو بھرے، ہر ازواج مطہرہ اما جان کے گھر میں پہنچا دیے۔ عید
عشاء کی نماز کے بعد حضور تشریف لائے، گاؤں گھروں میں چولہا جلتے دیکھا، اندر داخل نہ ہوئے، آپ نے فرمایا کون ہے جو میرے گھر کے چولہوں میں آگ جلا کے چلا گیا؟ گاؤں گھروں سے آواز آئی وہ تیرا بیٹا تیرا داماد عثمان غنی۔ حضور علیہ السلام اندر نہ گئے بلکہ نبوت والا دامن پھیلا لیا، اے الہ العالمین جس نے تیرے نبی کے گھر میں چولہا جلایا، قیامت کے دن میرے عثمان کا حساب سب سے آسان فرما دینا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے گھر تشریف لے کے آئے، انہیں اس آیت پر اس آیت سمجھ آ گئی تھی، اس آیت کے نازل ہونے کا پتہ لگ گیا تھا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ او لوگو تم نے کیا گمان کر لیا کہ دنیا کی 4 دن کے زندگی میں تم کھانے پینے کے لیے آئے؟ او لوگو تم کھانے پینے کے لیے نہیں آئے، تم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہو۔ انسان بھی کتنا نہ سمجھ ہے، گرمی سے پہلے گرمی کے کپڑے تیار کرتا ہے، سردی سے پہلے سردی کے کپڑے تیار کرتا ہے، عید سے پہلے عید کی تیاری کرتا ہے۔ اللہ علی رات کو گھر جانے سے پہلے صبح کے ناشتے کا انتظام کرتا ہے۔ جس جہان میں قیامت کی صبح تک رہنا ہے اس جہان کے لیے زندگی کے گھنٹوں میں 1 منٹ بھی تیاری نہیں کرتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ رات کو اپنے گھر تشریف لے کے آئے، آپ کی بچیاں آپ سے چھپتی پھر رہی تھی، آپ نے اپنی باندی کو بلایا، آپ نے اپنی لونڈی کو بلایا، باندی کو بلایا، فرمایا کہ میری بچیاں میرے سے دور دور کیوں ہیں، انہیں بلاؤ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بچیاں آپ کے قریب آ گئی، ہر ایک نے اپنے ہونٹوں پر کپڑا رکھ لیا، اپنے منہ پہ کپڑا رکھ لیا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، منہ کیوں چھپا رہی ہو؟ آپ کی باندی کہنے لگی یہ نہیں بتاؤں گی، یہ نہیں بتائیں گی، میں بتاؤں گی۔ اور مسلمانوں کے خلیفہ اور ثانی عمر، آج تیری بچیوں کے گھر میں سالن نہیں تھا، آج تیرے گھر میں سالن نہیں تھا، تیرے بچیوں نے روٹی پہ پیاز رکھ کے کھانا کھایا، اس لیے ان کے منہ سے پیاز کی بدبو آ رہی ہے، کپڑا رکھ کے اس لیے بیٹھی گئی باپ کو ہماری بات کا پتہ نہ لگ جائے۔ رضا بن حوا سے کہنے لگے اے رضا جب میرا آخری وقت آئے میرا چہرہ کفن سے نکال کے دیکھ لینا، میرا چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر تو نہیں گیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، دنیا سے تشریف لے گئے، غسل کفن دینے کے بعد جنازہ پڑھا دیا، وصیت کے مطابق آپ کو قبر میں اتار دیا۔ اللہ اکبر، جب آپ کی چرپائی سے آپ کی میت کو اٹھایا جا رہا تھا، ہواؤں میں اڑتا ایک پرچہ آیا، آقا عمر بن عبدالعزیز کے سینے پہ گر گیا، جس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم برات من اللہ عمر بن عبدالعزیز من النار۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے، عمر بن عبدالعزیز مبارک ہو، قبر میں جانے سے پہلے پروردگار عالم نے تیرے پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ رضا کہنے لگا جب میں نے قبر میں اتارا، اللہ غنی، عمر بن عبدالعزیز کے چہرے سے جب میں نے کفن ہٹا کے چہرہ دیکھا، آپ کا چہرہ قبلے کی طرف تھا، جیسے چودھری کا چاند چمک رہا ہوتا ہے ویسے کفن میں عمر بن عبدالعزیز کا چہرہ چمک رہا تھا۔ مسلمانوں کے 23 مربع میل کا حکمران ہے جس نے ریاست مدینہ کو سنبھال کے رکھا۔ اللہ اکبر، کوئی عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کا بھی آخری وقت آیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آپ کا سر تھا، فرمایا او میرے بیٹے میرے سر کو ذرا زمین پہ رکھ دے تاکہ میرے گالوں اور رخسار پہ مٹی لگ جائے۔ عمر کی حالت دیکھ کر میرے رب کو میرے پہ رحم آ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات میں نے خواب دیکھا، خواب میں میں کیا دیکھتا ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دربار لگائے بیٹھے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلا رہے ہیں فجر کی نماز
اللہ اکبر. پھر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے, حضرت عمر بیٹھے ہوئے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, سب تمام صحابہ بیٹھے ہوئے. اتنے میں حضور کے پاس کھجور کی کھجور ایک تھال میں آئی, کھجوریں رکھی ہوئی تھال میں آئی, اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے, حضرت علی کہتے ہیں, خواب میں کھجور کو کھولا, گٹی جب نکال دی, گٹھی نکال کے 2 ٹکڑے کر کے فرمایا علی ادھر آ, اللہ اکبر, میرے منہ میں ڈال دی. کہنے لگے تمہیں حالت بتاؤ. حضور علیہ السلام کی حالت کیا تھی؟ حضرت علی بتاتے ہیں خواب میں منبر سے نیچے بیٹھ گئے, ایک ٹانگ اٹھا رکھی تھی, دوسری ٹانگ بچھا رکھی تھی, اور اپنا بازو یوں کر کے ٹانگ پہ رکھا ہوا تھا. کھجوروں کا تھال آیا, فرمایا 2 ٹکڑے کر کے میرے منہ میں دے دی. اللہ اکبر. پھر دوسری کھجور اٹھائی, پھر 2 ٹکڑے کر کے میرے منہ میں دے دی. پھر تیسری کھجور اٹھا کے اپنے ہاتھ میں رکھ لی. حضرت علی کہنے لگے میری ہڑبڑا کے ہاتھ کھل گئی, فجر کی اذان ہو رہی تھی, حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ تھا. میں اٹھا, روتا روتا مسجد نبوی میں چلا گیا. میں نے کیا دیکھا, حضرت عمر دربار لگا ہوا ہے, صحابہ اکرام درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں جا کے مجلس میں بیٹھ گیا. جیسے حضور نے مجھے خواب میں بلایا, حضرت عمر نے بھی مجھے بلا کے سامنے بٹھا لیا. جب مجھے سامنے بٹھایا, اتنی دیر میں کھجوروں کا تھال آ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جیسے عمر نے پکڑا, جیسے رسول اللہ نے پکڑا تھا اور میرے سامنے رکھ دیا. میں نے حضرت عمر نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے, گٹھلی نکالی, ثابت کھجور میرے منہ میں دے دی. کہنے لگے یہ تو خواب کی تعبیر کتنی اچھی ہے. دوسری کھجور پکڑی, گٹھلی نکالی اور وہ میرے منہ میں دے دی. میں نے کہا میرا خواب حق ہو گیا. تیسری کھجور اٹھائی, گٹھلی نکالی, اپنے ہاتھ میں پکڑ لی. حضرت عمر سے حضرت علی کہنے لگے منہ کھول لیا, اے تیسری کھجور میرے منہ میں دے دے. حضرت عمر نے سنا, رونے لگے. فرمایا عمر اگر رسول اللہ تیرے علی, اگر رسول اللہ تیرے منہ میں دیتے تو آج عمر بھی تیرے منہ میں دے دیتا. آنکھ سے آنسو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر کی آنکھ سے آنسو آ رہا ہے, ساروں کا دار رو رہا ہے, اور زبان پر الفاظ ہے ویل لک یا عمر ان لم تغفر لک ربک, ویل لک یا عمر ان لم تغفر لک ربک. اے عمر, اے عمر, تو ہلاک ہو جائے گا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہیں کیا. کون عمر رضی اللہ تعالی عنہ؟ 22 مرتبہ نہیں 28 مرتبہ عمر نے جو بول زمین پر بولا, اللہ پاک نے وہی قرآن بنا کر آسمان سے نازل کر دیا. پردوں کی آیتوں کا حکم آیا. جناب بی بی زینب رضی اللہ تعالی قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لائی. 2 منافقوں کی نظر آپ کے چہرے پہ پڑی. اللہ اکبر. میں سے آپس میں 6 گویاں کرنے لگے, کوئی کانوں میں بات کہنے لگے. شاموں والے عمر کی نظر پڑ گئی. آپ سامنے آ کے بائیں پھیلا کے کھڑے ہو گئے. اما جان واپس چلی جا, جب تک پردہ نہیں کرے گی باہر نہ آ, عمر تجھے گھر سے باہر آنے نہیں دے گا. اما زینب رضی اللہ عنہ غصے میں گھر آ گئی. حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. قبلی والے مجھے بتاؤ آپ میرے شوہر ہیں عمر, آئے کیا ہو گیا؟ کہ مجھے بتاؤ کہ میں تیرا شوہر, کہ مجھے بتاؤ عمر اللہ کا نبی, آپ اللہ کے نبی. فرمایا کیا ہو گیا؟ کہ مجھے بتاؤ کہ میں اللہ کا نبی, شریعت آپ کی ہے عمر کی کا میری شریعت. کہ پھر عمر کون ہوتا ہے مجھے باہر جانے سے منع کرے؟ میں قضائے حاجت کے لیے جا رہی تھی, عمر نے مجھے روک کے منع کر دیا. آپ نے فرمایا میری گھر والی ٹھہر جا, عمر سے مجھے پوچھنے دے, ابھی بلانے کی تیاری کرنے تھے. جبرائیل خدا کا قرآن لے کے آ گیا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اور میرا نبی, اس پردے کا آغاز میں تیرے گھر سے کرتا ہوں. اپنی گھر والیوں سے کہہ دے, اپنی بیٹیوں سے کہہ دے, اور کائنات کی تمام کلمہ پڑھنے والی عورتوں سے کہہ دے آج کے بعد گھر سے اس وقت تک نہ نکلنا جب تک اپنے چہرے پہ کپڑا نہ ڈال لو, کیونکہ عمر کی غیرت کی لاج اللہ نے عرش بری پر رکھ لی. جو فیصلہ عمر نے مدینے میں دیا, عرش بری پر اسی فیصلے پر مہر بنا کر خدا نے قرآن نازل کر دیا. 10 محرم الحرام کی صبح تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھ کر نیزے پر اپنی تھوڑی رکھ کر آرام فرما رہے تھے. آنکھ لگ گئی. حضرت زینب
ہمشیرہ صاحبہ سیدہ فاطمہ کی بیٹی نے اللہ اکبر حضرت حسین کو سوتے دیکھا، تلواروں کا سایہ ہے، کوفی سامنے کھڑے ہیں، کمانوں میں نیزے ڈال کے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے زور سے آواز دی، او حسین، او حسین، ہڑبڑا کے آنکھ کھولی، فرمایا بھائی حسین، تلواروں کے سائے میں بھی کوئی سوتا ہے، یہ ماں کی گود تھوڑی ہے، یہ تو کربلا کی زمین ہے، اس کے سائے میں بھی کوئی سوتا ہے۔ حضرت حسین نے بہن زینب کی طرف دیکھا، مسکرانے لگے، فرمانے لگے جب نانا خواب میں آ جائے تو کانٹوں کے بستر پر بھی نیند آ جایا کرتی ہے۔ کہنے لگی اس وقت نانا کیا کرنے آ گئے، نانا کیا پیغام دینے آ گئے؟ فرمایا آئے پہلے میرے ہونٹوں پہ بوسہ لیا، پھر میرے ماتھے پر بوسہ لیا اور فرما کے چلے گئے حسین کو نواسے بیٹے مجھے پتہ ہے تو تین دن کا پیاسا، آج کی پیاس کو اور برداشت کر لے، وعدہ کرتا ہوں ادھر تیرے گلے پہ چھری چلے گی، نانا حوض کوثر کا پیالہ لے کے تیرے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے جب یہ جملہ سنا فوراً کہنے لگی بھائی میری ذمہ داری کیا ہوگی، مجھے بتلا میں کیا کروں؟ اللہ اکبر، جیسی جیسی تو اپنے نوجوانوں کی شہادت کی نشاندہی کر رہا ہے، اللہ اکبر، انسان تو اسے برداشت نہیں کر سکتا، مرد برداشت نہیں کر سکتا، میں عورتوں کے کیسے برداشت کروں گی؟ حضرت حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ اکبر، کہنے لگی اتنا تو مجھے اجازت دے دے، جیسے احد کا میدان تھا، حضرت حمزہ شہید ہوئے، بہن چادر کفن کے طور پہ لے آئی، میرے پاس دوسری چادر کوئی نہیں، مجھے اجازت دے دے میں سر کی چادر لے کر تیرے اوپر آ کر اڑا دوں۔ حضرت حسین کی آنکھیں لال ہو گئی، بہن کو کہنے لگے بھائی کے ٹکڑوں کو اللہ اکبر ڈھانپنے کے لیے سر ننگا نہ کرنا، اگر تیرے سر کا بال نظر آ گیا تو محمد کی شریعت اور عمر کی غیرت پر قیامت کی صبح تک دھبا آ جائے گا۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ مسلمانوں سنبھال کے رکھو اپنے پرکھوں کی عزت کو، سنبھال کے رکھو مسلمانوں اپنے پرکھوں کی عزت کا معیار کو۔ اللہ پاک نے مرد کو عزت دی سر کے ڈھانپنے میں اور عورت کو عزت دی چہرے کے چھپانے میں۔ عورت جتنا چہرہ چھپائے گی اللہ اس کے رسول کا قرب پائے گی، مرد جتنا سر کو ڈھانپ کے اپنی آنکھ کے نیچے کرے گا۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی حیا آنکھوں میں آئے گی، قیامت کے دن ان آنکھوں سے اللہ اس کے رسول کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ آج مسلمانوں ہمارے اندر صرف کمی اس بات کی ہے، دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس بات کا محتاج نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو اس بات کا محتاج نہیں سمجھتے۔ ہر آدمی یہ جان لے اللہ کے قرآن کی احکامات کا میں محتاج ہوں، حضور کی مبارک زندگی کا میں محتاج ہوں، اللہ اکبر، احکام شریعت کا میں محتاج ہوں۔ آئے کوئی قدم بھی میرا خلاف شریعت نہ اٹھ جائے، کوئی قدم بھی۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری غالب رحمت اللہ علیہ بیت الخلا میں جانے لگے، دایا پاؤں غلطی سے پہلے اندر چلا گیا، اللہ اکبر، وہیں پہ ہوش ہو گئے، زمین پہ گر گئے، ہوش آیا، کہنے لگے بال بچ گیا۔ آج 40 سال کے بعد سنت کے خلاف قدم اٹھنے والا تھا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس تربوز ایک بدو لے کے آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت جی آپ کے لیے لے کے آیا، اس کو کھا لو۔ اللہ اکبر، آپ نے بلا لیا علماء کرام کو، فقہاء کرام کو، کہنے لگے کیف اکل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے بتلاؤ حضور نے توڑ کے کھایا تھا یا کاٹ کے کھایا تھا؟ کہنے لگے لا ادری، اس کا تو ہمیں علم کوئی نہیں، فرمایا اٹھا کے کسی اور کو کھلا دو، توڑ کے کھاؤں، کاٹ کے کھانا سنت نہ ہو، کاٹ کے کھاؤں توڑ کے کھانا سنت نہ ہو۔ اس چیز کو مالک کا حلف برداشت نہیں کرے گا جس چیز کے اندر سنت کے خلاف قدم اٹھ جائے گا۔ ہمارے اکابرین میں بڑے بڑے بزرگ گزرے، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ
کسی کے گھر کھانا کھانے جایا کرتے تھے، کوئی آپ کی دعوت کر دیتا، دروازے پہ کھڑے ہو کے فرماتے او میرا بھائی تیرے گھر کے اندر کوئی پالتو جانور تو نہیں، تیرے گھر کے اندر کسی رشتہ دار کی تصویر تو نہیں؟ حضرت اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا کیا پتا تیرے گھر کے اندر میرے موت کا وقت تعین ہو، تیرے گھر میں جا کے رکھو موت آ جائے۔ میرے تو امام الانبیاء کی حدیث پڑھی ہے، جس گھر کے اندر پالتو جانور ہو اور جس گھر کے اندر دیواروں پہ تصویریں سجی ہو، اس گھر کے اندر خدا کی قسم رحمت کا فرشتہ نہیں آیا کرتا ہے۔ تیرا بھی بحری جہاز کا سفر رہا۔ امام الاولیاء احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ نے پانی اور بھنوے چنوں سے گزارا کر لیا، پتہ لگا جہاز کا مطلب نمازی احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے تیرا بھی تینوں ٹائم میں روٹی کا ٹکڑا نہیں کھایا ہے۔ پیر جی عبدالہادی گیر پوری رحمت اللہ علیہ پیر پور شریف والے، آپ ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھو، جو روزانہ 12,000 مرتبہ 40 سال تک رات کو عشاء کی نماز کے بعد درود شریف پڑھتا رہا، ساری زندگی بے نمازی کے ہاتھ کی روٹی تو دور کی بات ہے، بے نمازی کے ہاتھ سے کبھی پانی کا پیالہ نہیں اٹھایا ہے۔ آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے، 2015 جامعہ شریفیہ کے استاد مولانا عبداللطیف صاحب دامت برکاتہ العالیہ اقرا روضۃ الاطفال کلمہ چوک پر چلا رہے ہیں، ان کے گھر میں گیا، سبزہ زاد نے ختم قرآن کے موقع پر مفتی صاحب کا مجھے نام نہیں آتا جو قرآن پاک سنا رہے تھے، ان کے گھر میں افطاری ہوئی، ڈاکٹر شہریار صاحب بھی بیٹھے تھے اور بڑے بڑے حضرات صاحب بیٹھے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد اتنا بڑا وقت کا ولی آدمی، لیکن گھر کے اندر پورے کمرے کے اندر کرسی نظر نہیں آئی، پوری کمرے کے اندر صوفہ نظر نہیں آیا، مجھے لے کے بیٹھ گئے، مولوی صاحب وجود بھاری ہے، یہی نماز پڑھ کے چلیں گے، جب تراویح ختم ہوگی یہاں آپس میں پڑھ لیتے ہیں، چائے چلی، چائے کے بعد کہنے لگے مولوی صاحب آپ حیران تو ہو رہے ہوں گے اس کمرے میں قلیم کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ میں نے کہا میرے ذہن میں بات تو آئی لیکن آئی گئی ہو گئی۔ کہنے لگے اور تاریخ میں بتلاؤ، میری بچی نے جب میٹرک کیا کالج میں داخلہ لینے لگی، میں نے داخلہ دلوا دیا، اگلے دن میاں بیوی یونیفارم لے کر اور ساتھ برقع لے کے آ گئے، کہنے لگی ابو جی یہ پہنوں گی لیکن یہ نہیں پہنوں گی۔ میں کالج کا سروے کرنے گئی تھی، میں نے کالج جا کے دیکھا کسی لڑکی کے پاس برقع تو دور کی بات ہے، سر پہ گلے میں دوپٹہ نہ تھا، لوگ مجھے کیا دیکھ کے کہیں گی کہ دقیانوسی فیشن کر کے آ گئی۔ اللہ اکبر، ورنہ کہنے لگے اسی وقت میرے ایک ہاتھ میں برقع پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ میں اپنی ٹوپی اتار کے پکڑ لی، میں نے کہا یہ برقع بچا، اللہ اکبر، یا اپنا فیشن بچا یا باپ کی عزت بچا لے۔ میری بچی نے رونا شروع کر دیا اور رونے کے بعد میری ٹوپی میرے سر پہ رکھ کر میرے سینے سے لگ کے رونے لگی، کہنے لگی ابا اللہ اکبر، 1000 باپوں کی عزت پر دنیا کے فیشن قربان کر سکتی ہوں۔ کمالی صاحب میری بچی 16ویں جماعت کی طالبہ ہے، اللہ اکبر، وہ دن سے لے کر آج تک ہم رات کو میاں بیوی چپ چپ کے دیکھتے ہیں، قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج تک اپنے بچی کو رات کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، مصلے پہ بیٹھ کے ساری رات روتی رہتی ہے، اللہ اکبر۔ پھر ہم دامن پھیلا کر میاں بیوی اس کی عزت کی حفاظت کی بات کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ مولوی صاحب بتاؤ اس کمرے میں صوفہ کوئی نہیں، اس کمرے میں کرسی کوئی نہیں، میں نے کہا کیا وجہ؟ کہ اسی کمرے کے اندر میں سو رہا تھا، میری آنکھ لگی، میں نے کیا دیکھا؟ رحمت دو عالم نے اپنی تہمت مبارک کو اونچا کر رکھا ہے، اس دروازے سے میرے گھر میں آ گئے اور میرے گھر میں آئے، میرا سارا گھر دور سے جگمگ ہو گیا، آپ یہاں کے بیٹھ گئے، عجیب خوشبو آنے لگ گئی، آپ نے فرمایا عبداللطیف تیرے گھر کے اندر پردے کا بڑا انتظام ہے، میں اللہ کا نبی رہنے آیا کہ تیرے گھر کے اندر رہنے کو میں محمد کا بڑا ٹھیکر رہا ہے۔ مسلمانوں خدا کے واسطے پردہ بچاؤ، اپنی عزتوں کو بچاؤ، اللہ اکبر۔ عزتیں بچ گئی زندگیاں بچ جائیں گی، اگر زندگیاں بچ گئی تو قبر کی منزل آسان ہو جائے گی، اگر قبر کی منزل آسان ہو گئی تو قیامت کے دن امام الانبیاء کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ آ جائے گا۔ کوشش کریں بھائی، اللہ سب کو عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔